بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين. ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان صحیح ابی ولاد میں محل شاہد کا بیان ہے، اور اسی طرح اسی صحیح کے اندر یوم تردہ کا جو کلمہ استعمال ہوا ہے اس کے متعلق کچھ گفتگو ہے۔ اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک جو مطلب ہے وہ پہلا فقرہ اور تیسرا احتمال اور اس کا رد ہے، کیونکہ ہم گزشتہ درس کے اندر اس صحیح کے سلسلے میں جو فقرے محل شاہد ہیں ان میں سے ایک فقرے کو بیان کیا تھا، ایک جملے کو بیان کیا تھا کہ جو نعم قیمت و بغل یوم خالفتہ کا یہ جملہ تھا، اور اس کے اندر ہم نے کہا کہ تین احتمال کو شیخ انصاری بیان کرتے ہیں۔ دو احتمال پیچھے بیان ہوئے کہ ان دونوں احتمالات کی بنیاد پر یوم الغصب جو ہے وہ اس صحیحہ سے مراد لی گئی، اور اسی سلسلے میں تیسرا احتمال بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اسی کو شیخ انصاری رد فرماتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر دوسرا جو محل شاہد فقرہ ہے اسے بیان کیا جائے گا، اور پھر تیسرے فقرے میں یوم تردہ کے کلمے سے کیا مراد ہے اس کے متعلق کچھ گفتگو یہاں پر بیان ہوگی۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ جس میں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اسی پہلے محل شاہد فقرے کو بیان کرتے ہوئے اس کے اندر جو تیسرا احتمال ہے اسے بیان کرتے ہیں کہ وَأَمَّا مَحْتَمَلَهُ جَمَاعَةٌ مِّن تَعَلُّقِ الظَّرْفِ بِقَوْلِهِ نَعَمْ الْقَائِمُ مَقَامَ قَوْلِهِ يَلْزِمُكَ۔ فرماتے ہیں کہ بعض بزرگان نے، ایک جماعت نے وہ بات جس کا احتمال دیا ہے اس فقرے اول کے اندر، کہ جہاں پر ہم نے کہا کہ اس فقرے میں نعم قیمت و بغل یوم خالفتہ کا جملہ استعمال ہوا ہے، اور بعض بزرگان نے اس میں یہ احتمال دیا ہے کہ من تعلق الظرف، کہ اس کے اندر یوم کا جو کلمہ ظرف ہے یہ تعلق رکھتا ہے نعم کے ساتھ، کہ یہ جو نعم ہے یہ قائم مقام ہے کس کے؟ یلزموں کا، کہ جب کہا کہ نعم قیمت و بغل یوم خالفتہ تو یہاں پر یہ اسی یعنی یلزموں کا کہ قائم مقام ہے، اور اس کا معنی یہاں پر اس صورت میں یہ ہوگا کہ یعنی یلزموں کا یوم المخالفت قیمت و بغل، کہ لازم ہے تمہارے لیے، تمہارے اوپر لازم ہے کہ اس مخالفت کے دن بغل کی قیمت دینا۔ یعنی یہاں پر یہ جو یوم یلزم یعنی نعم کے متعلق قرار پا رہا ہے اور نعم سے مراد یلزموں کا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یلزموں کا یوم المخالفہ، کہ یعنی الزام ہے تمہارے اوپر، لازم ہے تمہارے اوپر یوم مخالفت، کیا لازم ہے؟ قیمت و بغل، اس خچر کی قیمت۔ تو یہاں پر اس صورت میں اگر ہم یوم کو نعم سے متعلق جانتے ہیں اور یوں یلزموں کا یوم المخالفت قیمت و بغل کا معنی سامنے آتا ہے، تو اس صورت میں پھر یعنی وہ جو مسئلہ ہم بیان کر رہے تھے کہ یوم الغصب یہاں پر مراد ہے وہ پھر نہیں لی جا سکتی۔ یعنی یہاں پر یوم کو جب ہم نے قیمت سے متعلق نہیں جانا، نعم سے متعلق جانا، تو پھر وہ بحث جو ہم کر رہے تھے کہ یوم الغصب مراد ہے وہ پھر استفادہ نہیں ہو پائے گا۔ آغا شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا مَحْتَمَلَهُ جَمَاعَةٌ فَبَعِيدٌ جِدًّا، یہ جو احتمال دیا بعض نے اس کا یہ بعید ہے جداً، اور بل غیر ممکن، بلکہ فرماتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے اصلاً کہ ہم اس بات کا امکان دیں کہ یوم کا تعلق جو ہے وہ نعم سے ہے، اور پھر اس طرح کا معنی لیں جس کا نتیجہ جس معنی کا یہ نکلتا ہے کہ یعنی فقط زمان کے لازم ہونے کو بتایا جا رہا ہے کہ یوم المخالفہ زمان ہے تم پر، کس چیز کا؟ قیمت ہے بغل کا، لیکن وہ قیمت کس دن کی مد نظر ہے وہ یہاں پر مراد بیان نہیں ہوتی اس سے۔ فرماتے ہیں کہ یہ غیر ممکن ہے۔ کیوں غیر ممکن ہے؟ لأن السائل، اس لیے کہ وہ جو سوال کرنے والا ہے انما سأل اما یلزمہ بعد التلف بسبب المخالفہ بعد العلم بکون زمان المخالفت زمان حدوث زمان۔ فرماتے ہیں کہ دیکھیں سوال کرنے والا
یہ سوال کر رہا ہے، اس نے سوال کیا ہے اما اس چیز سے کہ جو اس کے لیے ضروری ہے تلف کے بعد، جو اس پر لازم آ رہی ہے تلف کے بعد، کس چیز کے سبب؟ مخالفت کے سبب، یعنی اس نے مخالفت کی ہے اور مخالفت کرنے کی وجہ سے اب اگر وہ چیز تلف ہوتی ہے تو اس کے بعد جو اس پر چیز لازم آتی ہے وہ اس کے متعلق سوال کر رہا ہے کہ بعد العلم بکون زمان المخالفت زمان حدوث الزمان، اور اس علم کے بعد کہ مخالفت کا جو وقت ہے یہی وہ وقت ہے کہ جو زمان حدوث زمان ہے، یعنی یہ وہ وقت ہے کہ جس کے اندر زمان حادث ہو رہا ہے، اس کا وہ علم پیدا کر چکا ہوتا ہے، اسے معلوم ہے کہ اس پر وہ زمان آ چکا ہے اس دن جس دن اس نے مخالفت کی ہے، لیکن اب اس زمان آ جانے کے بعد اگر اس مخالفت کی وجہ سے آگے جا کر وہ چیز تلف ہوتی ہے تو اس کے بعد اس پر کیا چیز لازم ہے، اس کے متعلق اس کا سوال ہے۔ تو بس اصل زمان جو اس پر لازم ہے یہ تو اس کے لیے واضح ہے، اس کے لیے روشن ہے، تو کس طرح سے جو ہے ہم یہاں پر یوم کو یلزمو سے نام کے متعلق جان کے فقط زمان کو ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ زبان تو پہلے ہی اس کے لیے معلوم ہے۔ کما یدل علیہ ارأیت لو عتب البغل او نفک الیس کان یلزمنی، فرماتے ہیں کہ جیسا کہ اس پر دلالت کرتی ہے یہ بات کہ آیا جب یعنی امام سے اس نے کہا کہ ارأیت لو عتب البغل، کہ آپ دیکھتے ہیں اس بات کو اس طرح کہ اگر وہ کھچر جو ہے مثلا وہ ہلاک ہو جاتا ہے کسی غیر طبی مشکل کی وجہ سے، او نفک یا طبی اعتبار سے فطری اعتبار سے وہ ہلاک ہو جاتا ہے، الیس کان یلزمنی، یعنی آیا جو یعنی الیس کان یلزمنی، کیا وہ جو ہے میرے لیے لازم نہیں ہے، یعنی وہ میرے عہدے پہ نہیں آتا، میرے ذمان میں نہیں آتا۔ تو یعنی گویا یہ جو سوال کر رہا ہے اس طرح کا، یہ خود سوال اس مطلب پر دلالت کر رہا ہے کہ یعنی وہ زمان کی نسبت علم رکھتا ہے، یہ سوال اس کا تقریری ہے، حقیقی استفہام نہیں ہے، ضامن جانتا ہے کہ وہ اس کے ذمے پر جو ہے وہ اس تلف کی صورت میں زمان آ رہا ہے۔ پس فقولہ نعم یعنی یلزمک بعد التلف بسبب المخالفت قیمت بغل یوم خالفتہ، پس فقولہ نعم، پس یہ جو امام فرما رہے ہیں کہ نعم اس کے جواب میں، اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا معنی وہ نہیں ہوگا جو یہ لوگ کر رہے ہیں کہ یوم کو نعم سے متعلق جان کے جو معنی کر رہے ہیں، بلکہ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ یعنی یلزمک بعد التلف، کہ لازم ہے تمہارے اوپر تلف کے بعد اس مخالفت کے سبب قیمت اس کھچر کی یوم خالفتہ، یعنی قیمت و بغل یومن، اسی دن کے کھچر کی قیمت کے جس دن نے تو نے مخالفت کی ہے، یعنی اسی دن کی جو قیمت ہے اس کی وہ مد نظر ہے، وہ مورد اعتبار ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو بزرگان نے احتمال بیان کیا تھا، شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وقد اتنب بعض فی جعل الفقرۃ ظاہرۃ فی تعلق الظرف باللزوم القیمت علیہ، انہوں نے اتناب کیا ہے، زیادہ روی کیے بعض نے کہ انہوں نے اس فقرے کو یعنی قرار دینے میں ظاہر، یعنی اس کو ظاہر قرار دینے میں کس بات میں کہ ظرف متعلق ہے لزوم قیمت سے اس شخص پر، کہ یہ جو ظرف یوم یہ تعلق پیدا کرتا ہے قیمت کے لزوم سے، تو اس دن وہ قیمت اس پر لازم ہوتی ہے، یعنی وہ نعم سے اس کو متعلق جانتے ہیں۔ یہ جو فقرے کو ظاہر جان رہے ہیں اس بات میں کہ ظرف متعلق ہے لزوم کے، اس میں انہوں نے زیادہ روی کیے، اتناب کیا ہے۔ وَلَمْ يَأْتِ بِشَيْءٍ يُسَاعِدُهُ وَتَرْكِيبُ اللُّغَوِي وَلَا الْمُتَفَاهِمُ الْعُرْفِي، جبکہ کوئی ایسی چیز نہیں انہوں نے بیان کی کہ جو ان کی مدد کر رہی ہو، ان کے لیے مساعد ہو۔ ترکیب لغوی یعنی وَلَمْ يَأْتِ بِشَيْءٍ يُسَاعِدُهُ وَتَرْكِيبُ اللُّغَوِي، کوئی ایسی چیز انہوں نے بیان نہیں کی، کوئی ایسی دلیل بیان نہیں کی کہ ترکیب لغوی ان کے لیے مساعد بنے، متفاہم عرفی ان کے لیے یعنی مساعد بنے۔ تو اس طرح شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اس تیسرے فقرے میں، اس پہلے فقرے میں تیسرے احتمال کو بیان کر کے اس کو رد کرتے ہیں کہ یہاں یوم جو ہے اس کا تعلق نعم سے نہیں ہے۔ اس کے بعد شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اسی صحیح ابی بلاد میں اس کے دوسرے فقرے کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس دوسرے فقرے میں بیان کرتے ہیں کہ یہ دوسرا فقرہ جو کہ محل شاہد ہے یہاں پر یہ کیا ہے۔ افانیت، یعنی دو فقرے محل شاہد ہیں جن سے استشہاد کیا جاتا ہے اس صحیحہ سے۔
پہلا یہ تھا جسے یوم الغصب مراد لیا گیا. دوسرا فقرہ قولہ کے جس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ او یاتی صاحب البغل بشہود، کہ وہ جو صاحب بغل ہے، کھچر کا جو مالک ہے، وہ لائے گا شہود یشہدون ان قیمت البغل یوم اقترع کذا و کذا. وہ شہود گواہی دیں گے اس بات کی کہ وہ اس کھچر کی قیمت جو ہے اس دن جس دن اسے کرائے پہ دیا گیا قضا و قضا، یہ چیز ہے. اب یہ جو جملہ امام نے فرمایا یہ اختلاف کی صورت میں، مثلا پہلے حلف کی بات کی، اس کے بعد یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ جو کھچر کا مالک ہے وہ ان شہود کو بیان کرے گا اور وہ شہود گواہی دیں گے. فإن اثبات قیمت یوم الاقتراء، یہ کہ یوم الاقتراء کی قیمت ثابت ہو، یہ اس بات من حیث ہوا یوم الاقتراء، اس حیثیت سے کہ وہ یوم اقتراء ہے، یعنی کرائے پر دیے جانے کا جو دن تھا، جس دن کرائے پہ دیا گیا اس کھچر کو، اگر اس دن کی قیمت کو ثابت کرنا اس عنوان سے کہ وہ کرائے پہ دیے جانے والا دن ہے، لا جدوہ فی، اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے فرماتے ہیں، کیونکہ لعدم الاعتبار بہی، کیونکہ اس یوم اقتراء کا اس عنوان سے کہ وہ یوم اقتراء ہے اس کا تو کوئی اعتبار نہیں. پس فلا بد ان یکون الغرض منہ اثبات قیمت یوم المخالفہ، اس فقرے سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ یوم الغصب مد نظر ہے، یوم المخالفہ مد نظر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہمیں یوم الاقتراء کا بے عنوان یوم الاقتراء کوئی اعتبار نہیں ہے تو فلا بد، پھر لازم ہے کہ غرض اس جملے سے امام کا کیا ہونا چاہیے؟ غرض کیا ہے؟ یوم مخالفت کی قیمت کا اثبات ہے، یعنی وہ دن کے جس دن مخالفت صورت پائی ہے، یعنی یوم غصب. بناء علی انہ یوم الاقتراء، اس عنوان سے اس بات پر بنا رکھتے ہوئے کہ یہ وہی یوم الاقتراء ہے. یعنی ہم کیوں کہہ رہے ہیں، کس بنا پہ کہہ رہے ہیں کہ اس فقرے سے مراد یوم المخالفہ ہے؟ ایک تو یوم الاقتراء بے عنوان یوم الاقتراء موضوعیت نہیں رکھتا اور وہ معتبر نہیں ہے اس عنوان سے. دوسرا ہم اسے یوم المخالفہ کہہ رہے ہیں کہ مراد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر یہ جو یوم المخالفہ ہے یہ وہی یوم الاقتراء ہے، لہذا اگر یہاں پر امام یوم الاقتراء کہہ رہے ہیں تو یہ اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ مخالفت جو ہے وہ اسی دن صورت پائی ہے اور ان دونوں میں دنوں میں کوئی فرق جو ہے نہیں ہے. کیوں؟ لأن ظاہر من صدر الروایہ، کیوں؟ اس لیے کہ روایت کے آغاز سے جو بات ظاہر ہے وہ یہ کہ انہو خالف المالک بمجرد خروجہ من الکوفہ، کہ اس نے مالک کی مخالفت کی ہے محض جب وہ خارج ہوا ہے کوفے سے. یعنی جس دن اس نے خچر کرائے پہ لیا اور اس کو جانا تھا جو ہے وہ قصر بنی حبیرہ کی طرف، اور جیسے ہی وہ خارج ہوا ہے کوفے سے اس نے مخالفت کی ہے، اس منزل کی طرف نہیں گیا جس کے لیے اس نے کرائے پہ لی، بلکہ وہاں سے تجاوز کیا آگے اور واپس نہیں آیا اس مالک کے پاس. تو وہی دن ہے، یعنی یوم الاقتراء وہی یوم المخالفہ ہے. ومن المعلوم، اور یہ بات روشن ہے کہ ان اقتراء البغل لمثل تلک المسافت القلیلہ، یہ جو کرائے پہ دینا خچر کا اس طرح کی قلیل مسافت جیسے موارد کے لیے، انما یکون یوم الخروج، فرماتے ہیں کہ یہ اقتراء اس قلیل مسافت کے لیے جو ہے یا تو یہ انما یکون یوم الخروج، یہ اقتراء وہی اسی دن ہے کہ جس دن وہ خارج ہوتا ہے وہاں سے اور وہ مخالفت کرتا ہے. او فی عصر الیوم السابق، یا اقتراء جو ہے وہ ایک دن پہلے صورت پایا ہے، یعنی ایک دن پہلے عصر کو اقتراء صورت پائی ہے کہ اس نے جو ہے وہ کرائے پہ اس کو دیا ہے، اگلے دن جا کے اس نے مخالفت کی ہے. تو اس کے اندر بھی مسافت قلیل ہے اور یعنی کوئی زیادہ فرق اس کے اندر فاصلہ نہیں ہے. تو کوئی فرق یہاں پر ان کے درمیان فاصلہ اتنا نہیں ہے کہ یہاں پر دو الگ یوم حساب ہو، بلکہ یوم الاقتراء وہی یوم المخالفہ حساب ہوتا ہے. ومعلوم ایضاً عدم اختلاف القیمت فی هذه المدت القلیلہ، اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ بات بھی روشن ہے کہ اس قلیل مدت میں قیمت کا اختلاف جو ہے وہ وجود نہیں رکھتا. یعنی چونکہ یوم الاقتراء وہی یوم المخالفہ ہے، فرق فقط اتنا ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک دن پہلے اقتراء ہوا، اگلے دن اس نے مخالفت کی. تو یہ جو ایک مدت قلیل ہے ان دو کے دنوں کے درمیان، یہ اتنی مدت نہیں ہے کہ یہاں پر قیمت کا جو ہے وہ اختلاف سامنے آتا ہو. تو اس طرح آپ نے دیکھا کہ اس درس کے اندر آقا نے اس روایت کے دو فقروں کو بیان کیا.
پہلے فقرے کو نظر میں رکھتے ہوئے 3 احتمال بیان کیے، 2 احتمال سے یوم الغصب سامنے آیا وہ احتمال، اور تیسرا احتمال جو پہلے فقرے سے وابستہ تھا اسے رد کر دیا۔ پھر دوسرا جو محل شاہد تھا وہ اس سلائیڈ میں آپ کے لیے بیان ہوا کہ او یاتی صاحب البغل بشہودن کی عبارت سے تھا، اور اسی سے بھی مراد جو لیا گیا وہ یوم المخالفہ لیا گیا۔ اگلے درس کے اندر ہم دوبارہ اسی حدیث کے اندر جو تیسرا فقرہ ہے اسی سلسلے میں آگے بڑھیں گے، دیکھیں گے کہ اس کے اندر جو یوم تردہ کا کلمہ ہے اس کے بارے میں گفتگو ہے، کہ البتہ آج کے اس درس میں ہم نے جیسے عنوان میں بھی بیان کیا تھا کہ یوم تردہ سے گفتگو کریں گے، لیکن نہیں کر سکے اور ٹائم ہمارا یہاں پر تمام ہوتا ہے۔ تو اگلے درس کے اندر ہم دیکھیں گے اس فقرے کے اندر کہ یوم تردہ کے حوالے سے کیا بیان کیا گیا ہے، یہ یوم جو یوم تردہ میں یوم ہے یہ ظرف کس سے متعلق ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر اس کی تفصیل بیان ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔